نکلا ہوں۔ یہ تو اپنا ایمان بچانے نکلے ہیں، میرے ایمان پہ کوئی داؤ نہیں تھا، میرے ایمان کوئی خطرے میں نہیں تھا، قیامت تک کی امت رسول کا ایمان خطرے میں تھا۔ میں نکلا تاکہ قیامت تک کی امتوں کے، رسول اللہ کی آنے والی امتوں کے ایمان کا تحفظ ہو جائے۔ اصحاب کہف آئے تو غار میں پناہ لی، انہوں نے چھپ گئے، پوشیدہ ہو گئے، اپنے آپ کو چھپایا ہے۔ امام زبان حال سے کہہ رہے ہیں میں عجیب اس لیے ہوں کہ میں نے پناہ نہیں لی، چھپا نہیں، بلکہ میدان میں آیا، کھلے میدان میں آیا۔ اصحاب کہف بیدار ہوئے، اصحاب کہف جب نکلے تو اہل بیت ساتھ میں نہیں تھے، تنہا تھے، بیویوں کی فکر نہیں تھی، بچوں کی فکر نہیں تھی، مگر امام عالی مقام جب نکلے ہیں تو اپنے خاندان کے ساتھ نکلے، اپنے بعد بیویوں کی بھی فکر ہے، بچوں کی بھی فکر ہے، مگر ان ساری فکروں سے بے نیاز امت محمدیہ کی سب سے زیادہ فکر ہے۔ میری نشانی عجیب ہے ان سے۔ 300 سال کے بعد اصحاب کہف بیدار ہوئے۔ کس عالم میں بیدار ہوئے؟ انتقال نہیں ہوا تھا، روح اور جسم کا تعلق منقطع نہیں ہوا تھا، روح اور جسم کا تعلق سلامت تھا، موجود تھا، جڑا ہوا تھا، اور انہوں نے کلام کیا، گفتگو کی۔ ہم کتنا ٹھہرے، ظہر میں سویا سر میں اٹھ گئے، جب وہ کلام کر رہے تھے تو جسم تھے، جب کلام کر رہے تھے تو روح موجود تھی، مگر میری ذات کو دیکھو، میں اس وقت کلام کر رہا ہوں کہ جسم کربلا میں ہے اور سر نیزے پہ دمشق میں ہے، جسم پہ گھوڑے دوڑا کے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے، مگر میں تب بھی کلام کر رہا ہوں، اور کلام کر کے دو باتیں بتا رہا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کی اگر تصدیق چاہتے ہو، قرآن کی اس آیت کی زندہ تصویر دیکھنا چاہتے ہو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اگر شہیدوں کی زندگی دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو کہ کتنا زندہ ہوں، جسم کا تعلق دھڑ سے نہیں ہے، سر کا تعلق دھڑ سے نہیں ہے، گفتگو کر رہا ہوں، زندہ ہوں۔ اور دوسرا، میں کلام کیوں پڑھ رہا ہوں؟ نانا نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ و اہل البیت۔ دو چیزیں تم میں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اہل بیت، اور ایسے ساتھ میں ہوں گے، یہ ایسے ساتھ میں ہوں گے کہ نہ قرآن اہل بیت سے الگ ہوں گا، نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہوں گا۔ دیکھ لو، تم سمجھ رہے ہو کہ مجھے فنا کر دیا گیا ہے، میرے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا ہے، میرا سر تن سے جدا ضرور ہے، مگر قرآن اب بھی مجھ سے جدا نہیں ہوا ہے، نہ میں قرآن سے جدا ہوا ہوں۔ تلاوت کر کے بتا رہے ہیں حسین، اس لیے کہ حسین کا مقام کیا تھا۔ بڑا پیارا شعر لگتا ہے مجھے کہ جب حسین تلاوت کرتے تو شاعر نے کہا کہ مصروف تھے حسین تلاوت قرآن میں، مصروف تھے حسین تلاوت قرآن میں، قرآن کر رہا تھا تلاوت حسین کی۔ یہ ایسے ساتھ تھے قرآن اور اہل بیت، قرآن ان کی تعریف کرتا تھا، یہ قرآن کی تعریف کرتے تھے۔ یہ پورا لشکر کو گھما کے، کل میں بہت سارے دمشق کے حالات بتا چکا ہوں، انشاءاللہ سی ڈی آئیں گی، اس کو جنہوں نے نہیں سنا وہ اس کو حاصل کر کے سنیں۔ یزید کے جب دربار میں پہنچے تو اب آئیے حوالوں کے ساتھ میں یہاں سے گفتگو کروں گا، کیونکہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ بریلیوں کے پاس قصے ہے۔ میں نے کہا آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ کتاب کا نام سن لیجئے، الوجہین والریتین، امام قاضی ابو اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد ابن حنبل سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ دربار میں داخل ہوئے پورے یزیدی، ساتھ میں اہل بیت نبوت کے قیدی ہیں، شہداء کے سر ہے، جب دربار یزید میں لایا گیا تو حال یہ تھا کہ یزید شراب پی رہا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام احمد ابن حنبل سے حضرت امام قاضی ابو یعلا نقل کر رہے ہیں، حدیث منقطع بھی نہیں ہے، اسماء و رجال پہ بحث کرنی ہو تو مناظرہ کر لو، پھر حدیث منقطع بھی نہیں ہے، بڑا ابھی سونگ رچا رکھا ہے، ضعیف ہے، تو ڈرا رہا ہے کوئی اتنا ضعیف ہے کر کے۔ تجھے کل بتاؤں گا بخاری میں کتنے راوی ضعیف ہے، بخاری کو ماننا بند کر دے۔ کل بتاؤں گا کتنے نازبی ہے بخاری کے راوی، کتنے قدری ہے نا راوی، کتنے شیعہ ہے بخاری میں بھی راوی۔ بخاری کا تو بہت سونگ رچا رکھا ہے تم نے، کل بتاؤں گا، حوالے سے بتاؤں گا۔
شراب پی رہا تھا یزید. اور امام احمد ابن حنبل فرماتے کہ جب اس کو خبر دی گئی، 2-3 روایتیں، ایک یہ کہ اس نے پہلے افسوس کا اظہار کیا، پھر خوش ہوا، پھر رویا، نوٹنکی بات تھا، نوٹنکیاں بھی کی اس نے. کہا ابن زیاد پر اللہ کی لعنت ہو، میں نے حسین کو قتل کرنے کے لیے کب کہا تھا، حسین کو گرفتار کر لیتا. مکاری کا، مکر و فریب کا پیکر تھا یزید. کبھی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، جیسا ماحول، جیسا دیش، ویسا بھیس. مگر امام قاضی ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ نے امام احمد سے کہتے ہیں کہ وہ شراب پی رہا تھا اور نشے میں وہ شعر گنگنا رہا تھا. اب شعر کیا تھے؟ عربی میں شعر لکھا ہے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. اپنی بیوی کو مخاطب کر کے وہ شعر میں کہتا ہے، آئے ام حمیر، یہ اس کی بیوی کی کنیات ہے، آئے ام حمیر، اگر میرا انتقال ہو جائے تو شوق سے نکاح کرنا، اس لیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے. معاذ اللہ، یہ کفر ہے اس کا. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے. اور کہتا ہے کہ میں پچھلی شریعتوں پہ نظر ڈالتا ہوں تو یہاں سے لے کر وہاں تک ہر شریعت میں مجھے شراب حلال نظر آتی ہے، ہر شریعت میں مجھے شراب حلال نظر آتی ہے سوائے محمد کی شریعت کے. لہذا شراب خوب پی، اپنے آپ کو شعر میں مخاطب کر رہا ہے، شراب خوب پی کہ اس میں سرور ہے، اس میں مستی ہے اور مزہ ہے. جس نے نہیں پیا وہ کیا جانے کہ شراب کیا چیز ہے. اور تیسرا وہ کہتا ہے، تیسرا شعر کا جو اس کا مفہوم ہے، قیامت کی باتیں فضول ہے، قیامت کی باتیں میرے سامنے نہ کہو کہ اس سے دل بیکار ہو جاتا ہے، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. قیامت کا انکار، شراب کی حلت کا اقرار، پھر اس کے بعد آخرت میں اٹھائے جانے کا انکار، یہ تمام چیزوں سے امام احمد ابن حنبل استدلال کرتے کہ یزید کے کفر پر، کافر ہونے پر یہ ساری چیزیں ہیں، اس بنا پہ اس کو کافر کہتے ہیں. البدایہ والنہایہ کے اندر جلد نمبر 8 ابن کثیر انہی کے گھر کے مولانا ہے، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ 192 192 اور الصواعق المحرکہ امام علامہ ابن حجر الہیثمی المکی الشافعی رضی اللہ تعالیٰ صفحہ نمبر 218 پر، اور ابن عساکر جو حدیث کے محدث ہے، یہ اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ اس نے ایک شعر پڑھا یزید نے، کہا کہ اے میرے بزرگوں تمہاری روحیں کہاں ہیں، اگر آج تم ہوتے تو تمہارا دل ٹھنڈا ہو جاتا، خوش ہو جاتے کہ میں نے آج جو اپنے خاندان کے بدر میں قتل ہوئے تھے ان کا بدلہ حسین کے خاندان کو تباہ کر کے لے لیا ہے. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو اس کے کفر پر دلالت کرتی ہیں. لکھنے والے بھی انہی کے آنکھ ہیں، ابن کثیر تو انہی کے آنکھ ہیں. اہل بیت نبوت سے پہلے سروں کو لایا گیا، ایک ایک سر یزید کے سامنے رکھا جاتا ہے. ہر سر کے بارے میں یزید پوچھتا ہے کس کا سر ہے؟ حبیب ابن مظاہر کا، رکھو. کس کا سر ہے؟ زہیر ابن قین کا، رکھو. کس کا سر ہے؟ یہ عبداللہ کا ہے، یہ عمر کا ہے، یہ عثمان کا ہے، یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ عقیل کے بھائی ہے، یہ عقیل کے بیٹے ہیں، یہ ان کا ہے، یہ عباس کا ہے، یہ اس کا ہے. سر حسین لایا گیا، کہا میرے قدموں کے پاس رکھو. سر حسین کو اس بدبخت کے قدموں پہ رکھا. سر یزید کے قدموں میں اہل بیت نبوت کی خواتین جیسی محل میں داخل ہوتی ہے، فاطمہ بنت حسین، سکینہ بنت حسین، یہ بچیاں امام علی مقام کی تھی کربلا میں، جیسے ہی اپنے بابا کے سر کو یزید کے قدموں میں دیکھا بے چین ہو گئی اور دھاڑے مار کے رونا شروع کیا. یزید چیختا ہے ان بچیوں کو خاموش کراؤ. ہاتھ میں چھڑی تھی اس کے. ابھی ایک پروگرام ہوا آپ ہی کے علاقے میں، خبریں آ جاتی ہے برابر اپنے پاس. اس میں ایک بیوقوف نے پتہ نہیں کون سی کتاب پڑھی، بولتا ہے یہ جو یزید نے امام حسین کی دانتوں پہ چھڑی ماری کسی روایت سے ثابت نہیں ہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے بڑے محقق کے دورہ ہیں، بالکل محدث سے زمانہ ہے، بخاری، امام بخاری سے پڑھ کر آ رہے ہیں ابھی سیدھا. بیٹا تمہارے پاس سرمایہ ہے کتنا؟ کتنی پونجی پہ اکڑتے ہو تم؟ ابن تیمیہ سے تمہاری حد شروع ہوتی ہے اور عبدالوہاب نجدی پہ ختم ہو جاتے ہو ہی کتنے تم؟ تمہاری رینج ہے کتنی؟ یہاں سے شروع یہاں ختم. اور ہماری رینج دیکھو، رسول اللہ سے شروع تو امام مہدی تک ختم نہیں ہونے والے.
इमाम है हमारे अहले सुन्नत वल जमात में। और मैं बोलता हूं आपके लिए नया जुमला है, लेकिन मेरे सुनने वाले साथियों के लिए बड़ा पुराना जुमला है। ये जुमला मैं जब बोलता हूं तो मेरी रूह झूमती है और मैं अपने अकीदे अहले सुन्नत को सलाम करता हूं। और यही नहीं बल्कि अहले सुन्नत वल जमात की हक्कानियत पर यह चीज दाल है कि अहले सुन्नत तुम्हें मुबारक हो, कैसा फिरका तुम्हें मिला है, कैसी जमात तुमने पाया है। ऐसी जमात मोहिउद्दीन तुम्हारे यहाँ है, मोहिउद्दीन तुम्हारे यहाँ, मोइनुद्दीन तुम्हारे यहाँ, निजामुद्दीन तुम्हारे यहाँ, नसरुद्दीन तुम्हारे यहाँ, सिराजुद्दीन तुम्हारे यहाँ, चिरागुद्दीन तुम्हारे यहाँ, शमशुद्दीन तुम्हारे यहाँ, अलाउद्दीन तुम्हारे यहाँ, ताजुद्दीन तुम्हारे यहाँ। सब दीनी दीन है। यहां से लेकर वहां तक सब दीनी दीन हमारे पास। तो दीन तो यहां है, जो इसको छोड़ेगा तो उसने दीन नहीं छोड़ा, तो क्या छोड़ा फिर? दीन छोड़ा ना, सारा दीन यहां है। और फिर दीन ही नहीं, देखिए और क्या है। शहीद रसूल आजम हमारे यहां, शहीद आजम हमारे यहां, इमाम आजम हमारे यहां, गौसे आजम हमारे यहां, मुजद्दिद आजम हमारे यहां, सब आजम ही आजम। इनके यहां देवबंद, गंगोहा, पता नहीं ऐसा लगता संस्कृत के अल्फाज है। थाना भवन, भवन भवानी लगता है, ऐसा लगता भवानी कोई गाली बक रहा है। मगर हमारे यहाँ अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, कचोचा शरीफ, बरेली शरीफ, सब शरीफ ही शरीफ, बगदाद शरीफ, सब शरीफ। हमारे यहाँ चूंकि शराफत है हम शरीफ, इनके शराफत नहीं है तो देवबंद। अक्ल कुआ भी है बोलते, लीजिए अकल नहीं है और कुआ है वहां पर, मतलब उसी कुएं में अकल है। बहरहाल ये एक थोड़ा सा मैंने तफरी कर दिया आपकी, हालांकि मेरा मिजाज नहीं है लेकिन बात आ गई थी। तो अब उन्होंने इनकार किया, कहा नहीं हुसैन के दांत पर कोई छड़ी वड़ी यजीद ने मारी नहीं मारी, वो इब्ने जियाद के दरबार में हुआ था। अच्छा चलो सुन लो भाई, फिर अलविदाया में तुम्हारे इमाम ने लिखा, इब्ने कसीर ने, अस्सवाइकुल मुहर्रिका में भी लिखा गया इसको, इब्ने असीर ने भी लिखा, तारीख तबरी ने भी लिखा। कितनी किताबों का इनकार करोगे? कहा इसके सब रावी शिया है। अच्छा मुहक्किक साहब आपको पता चल गया शिया है, इनको नहीं समझ में आए थे बड़े मुहद्दिसों को, आप इनसे बड़े मुहद्दिस है। कितनी किताब लिखी है हदीस की आपने। यजीद बदबख्त ने छड़ी लिया और लबे हुसैन को उठा के दांत पे मारता है, कहता है हुसैन तेरी और मेरी मिसाल अब बराबर बराबर हो गई। और उसके बाद कहता है ये वो हुसैन है जो खिलाफत का दावेदार था, इसका दावा था कि इसकी माँ मेरी माँ से अफजल है, इसका बाप मेरे बाप से अफजल है, इसका नाना मेरे नाना से अफजल है। हुसैन तेरी मेरी मिसाल एक जैसी हो गई। और कि शायर ने कहा, ये यजीद के जुमले है, कहता है कि जो चीज हमारी बात से उसे फैसला ना हो सका, हमारी तलवारों ने फैसला कर दिया। जब वो बदबक अशार कह रहा है और लबे हुसैन पर छड़ी मारता है, बेदबी करता है, अबू बरजा असलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल दरबार में मौजूद थे। देखा तो जलाल आया, आंखों में आंसू आए, जब्त ना कर सके, खड़े होते हैं पुरजलाल लब्बुल लहजे में इरशाद फरमाते, खबीस यजीद अपनी छड़ी को लबे हुसैन से हटा, दंदाने मुबारक से हटा, कसम वहदहु ला शरीक की, इन आंखों ने खुद देखा है कि इन लबों को नबी पाक ने बोसे दिए हैं, अपनी नापाक छड़ी को हटा बदबक। जब आवाज गूंजी दरबार में, यजीद इनकी तरफ देखता है, कौन है ये बूढ़ा? कहा गया कि ये कोई ज़ईफ मालूम होता है, नाम पूछो। अबू बरजा असलमी में रसूलुल्लाह का सहाबी हूं। कहा तू सहाबी नहीं होता ना तो तुझे दर्दनाक सजा देता। अबू बरजा कहते अफसोस तिफ है तेरी अक्ल पर, तेरे ईमान व अकीदे पर, कमबख्त, नबी का मैं सहाबी उसका लिहाज करता है और खानदान नब्वत का लिहाज नहीं करता। यजीद ने कहा इसे ले जाओ और धक्के देके निकालो, अगर ये सहाबी रसूल ना होता तो इसको अभी कत्ल करता। लोग आपको ले आते, इससे पहले कि धक्के से आपने फरमाया मैं खुद इस दरबार में खड़े रहना पसंद नहीं करता, निकल गए। कनीज़ों के दरमियान में हजरत ज़ैनब मौजूद है, आम कपड़े में पहने थे ताकि कुछ कोई लोग समझे नहीं कि ये शहजादी कौनैन की शहजादी है। यजीद ने तारुफ पूछा, ये औरतें कौन हैं? और ये बीच में जो खातून है
جس کو کچھ کنیزیں گھیری بھی، یہ کون ہے؟ ایک سپاہی نے تعارف پیش کیا، کہتا ہے کہ یہ امیر المومنین، استغفر اللہ، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، حسین کی بہن ہے۔ کہا کنیزو ہٹو تاکہ میں دیکھوں، کنیزیں ہٹتی ہے۔ اس کے بعد یہ بدبخت ایک آیت پڑھتا ہے قرآن کی، کہتا ہے زینب دیکھا اپنے بھائی کا انجام، اگر وہ میرے مقابلے میں کھڑا نہ ہوتا تو یہ انجام کو نہ پہنچتا۔ سچ کہا اللہ وحدہ لا شریک نے، وہ تو عزت و منتشا وہ تو ذلت و منتشا، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ نے آج حسین کے ذریعے مجھے عزت دی اور میرے ذریعے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حسین کو ذلت دی، استغفر اللہ۔ قربان جائیے علی کی شہزادی پر۔ فصاحت و بلاغت اس خاندان کا ورثہ تھی، یہاں سے نکلے ہیں جنہوں نے ان قطروں کو پا لیا، وہ اپنے زمانے کا فصیح و بلیغ خطیب ہوا ہے۔ اس خاندان سے صدقے بٹے ہیں فصاحت و بلاغت کے۔ کیا جواب دیا شہزادی کونین کی شہزادی نے؟ کہا یزید خاموش، تو قرآن پڑھتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ اب جب وہ نہیں سمجھ سکا تو ان کی اولادیں کیا سمجھیں گی؟ اب بھائی نہیں سمجھ سکے تھے۔ کہا یزید خاموش، تو قرآن پڑھتا ہے سمجھتا نہیں، بے شک رب کائنات نے سچ فرمایا، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، مگر وہ جس کے ذریعے ذلت اور عزت دیتا ہے وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت ہے، ہم ہیں وہ جن کے ذریعے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ افسوس کہ جنہوں نے ہماری محبت کا حق ادا کیا ہمارے ذریعے عزت پالی اور جنت کے حقدار ہوئے، اور جنہوں نے ہمیں حقیر جانا وہ ذلیل ہوئے اور جہنم کے حقدار ہو گئے۔ وہ ہمارے ذریعے عزت اور ذلت دیتا ہے، وہ ہم ہے، وہ دست قدرت ہم ہے۔ یزید تلمل آ گیا، جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ کہتا ہے زینب واقعی تو علی کی بیٹی ہے، علی کی فساد کا جواب نہیں، تیری فساد کا بھی میں جواب نہیں دے سکتا۔ حضرت سکینہ پہ نظر پڑتی ہے اس بدبخت کی، جو حضرت زینب کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، بیچ بیچ میں تھوڑا جھانک جھانک کے یزید کو دیکھتی ہے۔ کہا یہ کون بچی ہے جو جھانک رہی ہے اور بار بار دیکھتی ہے؟ اے زینب ہٹ ذرا، اس بچی سے میں کچھ بات کروں۔ حضرت زینب تھوڑی کھسکتی ہے، سکینہ کھڑی بھی ہے، پوچھتا ہے اے بچی کون ہو تو؟ سکینہ خاموش۔ اے بچی اپنا تعارف بتا، کیا نام ہے تیرا؟ حضرت سکینہ پھر بھی خاموش۔ پھر پوچھتا ہے کیا گونگی ہے، بولتی نہیں؟ امام زین العابدین کی بھرائی ہوئی آواز ابھرتی ہے، کہا بدبخت یزید دیکھتا نہیں یہ میری بہن سکینہ ہے اور اس کے گلے میں اتنی پھندے کی رسی لگائی گئی ہے، اتنی سخت رسی ہے کہ اس سے بولا نہیں جاتا۔ اس کی رسی ڈھیلی کر تو کچھ بات کرے، کچھ کلام کرے۔ ایک سپاہی کو اشارہ کرتا ہے جاؤ رسی اس کی ڈھیلی کرو، گلے میں جو رسی بندھی ہے۔ جیسی سپاہی گیا حضرت سکینہ تیزی سے دوڑی اور امام زین العابدین کے پیچھے آ کے چھپ جاتی ہے۔ امام زین العابدین وہیں سے فرماتے خبردار رک جا بدبخت، یہ شہزادی کونین کی بچی ہے، یہ علی کی خاندان کی یہ فرد ہے، یہ علی کی پوتی حسین کی بیٹی ہے، یہ مر جائیں گی مگر کسی غیر محرم کا ہاتھ اپنے جسم پہ لگنے نہیں دیں گی۔ رک جا وہیں، باز آ جا بدبخت۔ سپاہی کہتا ہے زین العابدین تو رسی کو ڈھیلا کر۔ کہا پہلے میرے ہاتھ کی رسیوں کو ڈھیلا کرو۔ زین العابدین بھی رسیوں میں اور ہتکڑیوں میں جکڑے تھے، اس عالم میں لایا گیا تھا، اور رسیوں کو کھولا گیا۔ امام زین العابدین نے حضرت سکینہ کی رسی کو ڈھیلا کیا۔ فاطمہ بنت حسین آپ کی ایک بیٹی ہے امام علی مقام کی، یہ بھی پیچھے حضرت زینب کے کھڑی ہوئی ہے، بہت حسین و جمیل خوبصورت تھی، اور یہاں تک مورخین لکھتے ہیں کہ خاتون جنت کا پرتو تھی یہ۔ چونکہ خاتون جنت کی ہمشبی تھی اس لیے امام علی مقام نے اپنی اس بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھا تھا، فاطمہ بنت حسین، امام علی مقام کی دوسری صاحبزادی، حضرت سکینہ سے عمر میں بڑی تھی۔ ایک شامی اس محل میں داخل ہوتا ہے، شامی ایک مار کا سرکر آیا تھا، ایک جنگ سے فتح یاب آیا تھا، یزید نے طلب کیا تھا انعام و اکرام دیں گا کر کے، داستان سنانے آیا تھا، خبریں سنانے آیا تھا کہ امیر جو بغاوت شام کے اس علاقے میں ہوئی ہے وہ دبا آیا ہوں، اس شہر کی بغاوت کو ختم کر دیا ہوں۔ دربار میں کھڑا ہوا تھا اور یہ سب قیدیوں وغیرہ کا منظر دیکھ رہا تھا، بار بار اس کی نگاہ فاطمہ بنت حسین کی طرف اڑ جاتی، یہ آگے بڑھتا اور معاذ اللہ کہتا یزید
یہ لونڈی یہ کنیز جو یہ مجھے دے دے، اگر تو انعام دینا چاہتا ہے تو مجھے سونا چاندی کچھ نہیں چاہیے، بطور انعام یہ لونڈی مجھے دے دے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ بس حضرت فاطمہ بنت حسین نے جیسی یہ جملے سنے تڑپ گئی، اپنی پھوپھی زینب کے پیچھے چھپتی ہے اور ان کے دوپٹے سے اپنے چہرے کو چھپایا، روتے کہتی ہے پھوپھی جان کیا اہل بیت نبوت کی شہزادیوں کے اتنے برے دن آ گئے، اتنے بدتر دن آ گئے کہ اب ہم کنیزیں بھی بنائی جائیں گی، اب ہمیں لونڈیاں بھی بنایا جائیں گا؟ حضرت زینب فرماتی نہیں بچی، یہ ہرگز نہ ہو سکیں گا، اے یزید خاموش ہو جا، تو ہرگز اہل بیت کی شہزادیوں کو تو کنیز نہیں بنا سکتا، لونڈی نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ جب یہ سختی سے کہا تو یزید جھلجھلاتا ہے، چڑچڑاہٹ میں آتا ہے اور کہتا ہے زینب چپ ہو جا، مجھے اختیار ہے، میں بادشاہ وقت ہوں، میں چاہوں تو میں ایسا کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو فاطمہ کو جس کو چاہوں حلال کر دوں، جس کو چاہوں دے دوں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت زینب پھر جواب دیتی ہے بلند آواز کے ساتھ، یزید خاموش ہو جا خبیث، اگر تیرا یہی ارادہ ہے تو سب سے پہلے میرے نانا کے دین کو چھوڑ، اس کے بعد یہ بات کرنا، جب تک تو مسلمانی کا دعویٰ کیے رکھا ہے بیٹھا ہے تو یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میں کر سکتا ہوں، اور اے زینب جو دین کا چھوڑنے کی کہتی ہے تو دین تو تیرے باپ اور تیرے بھائی حسین نے چھوڑا تھا۔ استغفر اللہ۔ میں حوالے بتا دوں، آپ کو لگ رہا ہوں گے جملے بڑے سخت ہیں، یار یزید کیسے بول سکتا ہے، اب ان کی اولادوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے ابا نے اتنی ساری خرافات کیسے کر ڈالی، ہم تو قسطنطنیہ دنیا کی حدیث کے بل پر پورے جنت تک پہنچانے کے چکر میں ہے۔ تمہاری گھر کی کتاب ہے بھائی، میں تو تمہاری گھر کی حوالے دیتا ہوں۔ پہلی تمہارے گھر کی سن لیجیے، البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 8 صفحہ 194، ایک بھی حوالہ نہ ملے جو چور کی سزا ہو میری سزا، اور قسم خدا کی کہہ رہا ہوں اگر یہ جو حوالے دے رہا ہوں نہ ملے نا، تقریر کرنا چھوڑ دوں گا اس دن سے، جاؤ میدان تمہارے لیے صاف۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ 194، اور علامہ ابن اسیر نے اپنی تاریخ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 35، امام ابن جریر طبری نے جلد نمبر 6 صفحہ 265، اور تہذیب التہذیب میں حضرت امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ نے، جو اسماء و رجال جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام، تہذیب و تہذیب کے جلد نمبر 2 صفحہ 353 پہ روایت کو لکھا ہے کہ یزید کہتا ہے مجھے اختیار ہے، میں جس کو چاہوں فاطمہ کو دے دوں۔ حضرت زینب نے کہا کہ پہلے میرے نانا کے کلمے کو چھوڑ، اس کے بعد یہ بات کرنا۔ کہتا دین تو تیرے باپ علی نے اور تیرے بھائی حسین نے چھوڑا۔ آپ نے کہا بدبخت اپنی زبان کو لگام دے، نہ میرا بھائی دین کا باقی تھا نہ میرے والد دین کے باقی تھے، بدبخت تجھے خود نہیں معلوم، تو نشے میں چور ہے، تجھے پتہ نہیں میرے نانا اور میرے باپ کی بدولت تیرے باپ داداؤں نے دین کی نعمت پائی ہے۔ زمانے جہالت کو اگر زمانے علم و تعلیم میں بدلا ہے تو وہ میرا باپ تھا، میرے نانا تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ۔ یزید نے جب یہ جملے سنے تو اس پہ ایک ہیبت طاری ہوتی ہے۔ یہ شامی سن رہا تھا یہ سب مکالمے، اس نے دیکھا کہ اس نے گالی بکی، حضرت علی کو گالی بکی معاذ اللہ، امام حسین کو گالی بکی۔ حضرت زینب کے قریب آتا ہے، کہتا بی بی آپ کون ہیں؟ میں جانتا نہیں آپ کو، پہچانتا نہیں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، مگر آپ کی بات چیت سے اندازہ ہوا کہ آپ کسی معزز گھرانے کی ہے۔ کہا شامی تو جانتا نہیں، یہ سر جو دیکھ رہا ہے یہ حسین کا سر ہے، میں اس کی بہن زینب وہ علی کی بیٹی ہوں، نبی کی نواسی ہوں۔ بس اس نے جیسی سنا رونے لگا، جناب زینب کے قدموں میں گرتا ہے، اے خاتون جنت کی شہزادی میرے قصور کو معاف کرو، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی عام قیدی ہے، یہ کہیں سے قیدی آئے ہیں، اور جو قیدی ہے یہ یہود و نصارہ کے قیدی ہے، مسلمان نہیں۔ استغفر اللہ، کتنا بڑا جرم عظیم ہو گیا۔ خاندان اہل بیت النبوت کی شہزادیوں کو میں نے کنیز بنانے کی بات کی، للہ مجھے معاف کر دیجئے، خدا کے واسطے مجھے معاف فرمائیے۔ حضرت زینب فرماتی ہے شامی جا، ہم نے تجھے معاف کیا، ہم سقی گھرانے کی سقی بیٹیاں ہیں، اپنے بڑے سے بڑے
دشمن کو معاف کر دیا کرتے ہیں، جا ہم نے تجھے معاف کیا۔ وہ کہتا ہے شہزادی ایسے نہیں، آپ نے معاف کیا مگر اللہ کی پکڑ باقی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے تو معاف کیا اللہ معاف نہ کرے، وعدہ کیجئے کہ قیامت میں آپ ہماری شفاعت کریں گی، قیامت میں ہمیں بخشوائیں گی۔ حضرت زینب فرماتی ہے جا یہ بھی وعدہ کیا کہ بروز قیامت تجھے بخشوائیں گے اور جنت میں لے جائیں گے۔ وہ شامی خوشی کے ساتھ اٹھتا ہے، کہتا ہے یزید اللہ کی کروڑہ لعنت تجھ پر، کروڑہ لعنتیں ہو، تو ہلاک و ذلیل و خوار ہو جائے۔ بدبخت، خاندان نبوت کو تو نے قید کر لیا اور قید کر کے کنیز بنانے کی بات کرتا ہے۔ جب اس شامی نے لان تان یزید کو شروع کی، یزید جھنجھلاتا ہے، غصے میں آتا ہے، جلاد کو اشارہ دیا تلوار نکال، خنجر نکال، اس بلبک شامی کا سر سے قلم کر دے تن سے۔ جلاد آگے بڑھا، اس نے تلوار کو بلند کیا اور یہ شامی کا قتل ہوتا ہے اور وہیں گر کے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ شہادت سے بھی سرفراز ہوا اور جنت کا وعدہ بھی لے کے جاتا ہے۔ یہ یزید کا کردار ہے۔ سفیر روم ہاں ایک بیٹھا ہوا ہے، روم کا ایک سفیر، اور ایک یہودیوں کی جانب سے ایک سفیر آیا ہوا ہے، کسی کام سے یہ آپ نے بادشاہوں کی طرف سے آئے ہوئے تھے، روم سے آیا ہوا تھا یہ سفیر، یہ سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا۔ اب جب یہ منظر اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، منظر یہ تھا کہ اب سب تو چیز صاف ہو چکی تھی اس کے سامنے کہ یہ جو قیدی ہے یہ کوئی معمولی قیدی نہیں ہے، یہ یزید جن پر ایمان کا دعوے دار ہے ان کے خاندان کے لوگ ہیں۔ سفیر روم کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یزید افسوس تجھ پر، میں ایک عیسائی ہوں، قسم اس پروردگار عالم کی جس نے عیسیٰ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ حضرت عیسیٰ جس گدھے پر سواری کرتے تھے اس گدھے کا کھور، وہ جو نیچے ہوتا ہے نا پیر کے، کھور بولتے ہیں جس کو، ٹاپ بھی بولتے ہیں شاید، جس گدھے پر حضرت عیسیٰ سواری کرتے تھے اس گدھے کا کھور ایک جزیرے میں ایک گرجا گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ہم ہر سال جاتے ہیں، زمانہ گزر گیا، صدیاں گزر گئی، مگر عیسیٰ نے جس گدھے پہ سواری کی اس کھور کی ہم تعظیم کرتے ہیں۔ افسوس تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے خاندان والوں کی تو نے تعظیم نہیں کی، تیرے ایمان پر تف۔ یزید دیکھتا ہے غصے سے، مگر تبھی وہ یہودی سفیر کھڑا ہوا، کہتا یزید افسوس، میں بھی کچھ کہے بغیر رہ نہیں سکتا، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ کچھ کہوں، تیری بدبختی دیکھ کر تو ہم بھی حیرت زدہ ہیں، تو نے تو وہ کام کیا جو درندے بھی نہ کرے۔ اے یزید میں یہودی ہوں اور جانتا ہے میرا نسب کیا ہے، میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں، میرے اور داؤد کے درمیان میں 70 نسلوں کا فاصلہ ہے، 70 پشتوں کا فاصلہ ہے، مگر آج بھی قوم یہود میری تعظیم کرتی ہے اس لیے کہ میں اسی خاندان کا ہوں۔ افسوس کہ تیرے نبی اور ان کے درمیان میں 70 نہیں، 72 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، صرف ایک بھی نسل کا فاصلہ نہیں، یہ تیرے نبی کی بے عینی اولادیں ہیں اور تو نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ یزید غصے میں آ کے کہتا ہے سفیر، اے روم کے سفیر، اے یہودی، قسم خدا کی اگر تو سفیر نہ ہوتا اور آج دودھ نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، کیونکہ سفیر کا قتل جائز نہیں، اس لیے میں اپنے ارادے سے باز آتا ہوں، بدبختوں میرے دربار سے نکل جاؤ۔ دربار سے نکالنے کا اشارہ کیا، یہ دونوں سفیر یزید پہ لان تان کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ امام زین العابدین کو قریب یزید نے بلوایا۔ امام زین العابدین سے کچھ مکالمے ہوتے ہیں، اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، مفہوم یہ تھا اس کا، کہتا ہے یزید دیکھو اگر تیرا باپ خود آتا میرے پاس اور میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا، عیش و عشرت میں زندگی گزارتا، یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ امام زین العابدین نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا کہ ہمیں وہی پہنچتا ہے جس کا وعدہ اللہ سے ہے، جو اللہ کی جانب سے پہنچنا ہے، مصیبتیں تکلیفیں جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یزید خاموش ہوتا ہے، اس کا بیٹا خالد کھڑا ہوا ہے، یہ بدبخت تھا، ایک بیٹا معاویہ ہے جو نیک سیرت تھا، یزید کے بعد تخت پہ بیٹھا، 3 دن کے بعد تخت سے اتر گیا، کہا اس تخت پہ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا جس کے پائے امام حسین کے خون سے سینچے گئے، گوشہ نشین ہو گیا۔ مگر یہ خالد یزید کا بدبخت بیٹا تھا۔ خالد کھڑا ہوا ہے، اپنے باپ یزید سے کہتا ہے یہ باپ امیر المومنین، یہ زین العابدین ہے، علی کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، اس سے گفتگو نہ کرو کہ یہ بھی اپنی فصاحت و بلاغت کے تیر سینے میں چبھوئیں گا۔ اب یزید ویسی تو بڑا ذلیل ہو چکا تھا، جو بات کرتا اس کا جواب مل جاتا تھا،
اپنی اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے کہتا ہے زین العابدین یہ میرا بیٹا خالد ہے، دیکھ رہے ہو کہاں کشتی لڑو گے خالد سے، میں چاہتا ہوں کہ تیری کشتی خالد سے ہو جائے۔ اب زین العابدین تو کئی دن کے بھوکے پیاسے، یہ سب مصیبتیں، بیمار، حالت آپ کی کم ہو گئی تھی، پتلے ہو گئے تھے، مگر اس کے بعد بھی شہزادے رسول کی قوت و طاقت کا اندازہ لگائیں آپ۔ کہا زین العابدین میرے بیٹے خالد سے کشتی لڑوں گے؟ امام زین العابدین مسکرا کے کہتے فرماتے کشتی تو یہ بیوقوفوں کا کھیل ہے، کیا کشتی کی بات کرتا ہے، ایک تلوار خالد کو دے ایک تلوار مجھے دے، ابھی بہادر کون ہے پتہ چل جاتا ہے، کیا کشتی کی بات کرتا ہے۔ کس میں مجال تھی کہ حیدر کرار کے پوتے سے تلوار بازی کرے۔ خالد پہ خوف طاری ہوا، کہا میرے باپ اگر میں نے اس سے لڑا تو سیدھا مروں گا، کشتی تک تو ٹھیک تھا۔ تبھی نکارہ بجتا ہے، نوبت بھی جس کو بولا جاتا ہے۔ آپ کیا بجتی ہے نوبتیں؟ کہاں بجتی ہے بتائیے، بولیے نا، ڈریے مت، میں ایک نئی چیز دوں گا انشاءاللہ آپ کو، بات آ رہی ہے میرے ذہن میں۔ کہاں بجتی ہے نوبتیں؟ ہاں درگاہوں میں بجتی نا، کیوں بجتی ہے؟ پہلے میں بھی سوچتا تھا یہ درگاہ پہ کیوں بجتی ہے یار نوبتیں، ہمارے یہاں تاج الاولیاء کے دربار میں بجتی ہے، جب دربار شروع ہوتا ہے تب بجتی ہے، دربار جب ختم ہوتا ہے تب بجتی ہے، 2 بار بجتی ہے۔ اجمیر میں بھی بجتی ہے، اور میرے خیال سے سبھی خانقاہوں میں جو طریقت کی خانقاہیں ہیں، ہاں جو شریعت کا معاملہ ہے، ہمارے یہاں شریعت، طریقت، معرفت سب دریا ہے یہ، جس کو جہاں سے سیرابی مل جائے، جہاں سے وہ پی لے اپنی پیاس بجھا لے، تو جتنی طریقت کی خانقاہیں سب جگہ نوبت بجتی ہے۔ اب کیوں بجتی ہے میں آگے بتاؤں گا کیوں بجتی ہے یہ نوبت۔ پہلے میں بھی سوچتا تھا یار کیوں بجتی، تو یہ یزید کے واقعے سے میری کھوپڑی میں آیا کہ بجتی کیوں ہے۔ ہاں اب سنیے کیوں بجتی، نوبت بجی۔ نوبت کا مطلب کیا ہوتا تھا پتہ ہے؟ نوبت کا مطلب یہ ہوتا تھا بادشاہ جب تخت پہ بیٹھا ہوتا، نوبت بجتی، جس کا مقصد یہ ہوتا، بہت زور سے بجتی، پورے شہر میں وہ نوبت کی آواز آتی، اس کا مقصد یہ ہوتا کہ یہ اشارہ ہوتا کہ بادشاہ زندہ ہے، حکومت کا وارث موجود ہے، تخت کا تاجدار زندہ ہے، موجود ہے، حکومت چل رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ نوبت بجی مطلب بادشاہ موجود ہے، تخت خالی نہیں ہے، بادشاہ سے حکومت چل رہی ہے، یہ دلیل تھی بادشاہ کی موجودگی کی۔ اب ہمارے بزرگوں کے ہاں نوبت اس لیے بجائی جاتی ہے کہ یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، اور نوبت بجا کے بتایا جا رہا ہے بادشاہ زندہ ہے، حکومت چل رہی ہے، ان کی حکومتیں چل رہی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ یہ نوبت ہے، اور نوبت شریعت میں جائز ہے، یہ بھی بتا دوں آپ کو۔ جنگ کا نگارہ اور دربار کے لیے نوبت، اس کی علماء نے اجازت دی، مسائل کی کتابوں میں آپ دیکھیں۔ یہ میوزک نہیں ہے، سرور نہیں ہے اس میں، بس ایک بیتو کے انداز میں بجاتے ڈن 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 یعنی آواز آئے بس، تو نوبت بج رہی ہے۔ نوبت بجی، خالد کہتا ہے ابھی شرمندگی تو ہو گئی تھی، کشتی کی بات تھی تو اب بات تو تلوار بازی تک آ گئی تھی، تو یہ تو ڈر گیا۔ اب اپنے اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے کہتا ہے زین العابدین دیکھ رہا ہے یہ نوبت کس کی بج رہی ہے، معلوم ہے کس کی بج رہی ہے، یہ میرے باپ کی نوبت بج رہی ہے، میرے باپ کی حکومت کی۔ حسین یہ اے زین العابدین یہ تیرے باپ کی نہیں، تو دیکھ رہا ہے کہ انجام یہ ہے کہ میرا باپ تخت پر جلوہ گر ہے، اس کی حکومت کی نوبت بج رہی ہے، اور تیرا باپ میرے قدموں کے تلے سر رکھا ہوا ہے۔ امام زین العابدین نے توقف کیا، خاموشی اختیار کی، کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اذان ہوتی ہے۔ اذان شروع ہوئی، مؤذن نے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جیسی مؤذن پہنچتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، امام زین العابدین فوراً پکار کے کہتے ہیں خالد دیکھ وہ تیرے باپ کی نوبت تھی، بجی بند ہو گئی، یہ میرے نانا کی نوبت ہے، قیامت تک بجتے رہیں گی، یہ تیرے باپ کی نوبت تھی، ختم ہو گئی، یہ میرے باپ کی نوبت، میرے نانا کی نوبت ہے، قیامت تک بجتے رہیں گے۔ اور خدا کی قسم آج تک حسین کے نانا کی یہ نوبت بج رہی ہے اور قیامت تک بجتے رہیں گے۔ تعجب تو ہے کہ یہ نوبت حسین کے نانا کی وہ بھی بجاتے ہیں جو یزید کو حق پر بولتے ہیں، ان کو تو چاہیے کہ یزید کی نوبت بجائے،
مگر ان کو بھی اس کے سوا چارہ کار نہیں ہے۔ اس کے بعد امام زین العابدین سے کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، دوسرے دن مجھے خطبہ دینے کی اجازت دے، مجھے اجازت دے کہ میں خطبہ پڑھوں کل۔ کچھ دیر یزید نے سوچا، نہ جانے کیا سوچا، کہا اچھا ٹھیک ہے زین العابدین، کل تجھے خطبے کی اجازت۔ شہر میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ امام زین العابدین شہزادہ حسین خطبہ دینے والے ہیں۔ پوری مسجد دمشق کی جامع مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، یزید بھی پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے۔ امام زین العابدین ممبر پہ تشریف لاتے ہیں، اور ممبر پہ جب تشریف لائے حمد و ثنا بیان کی، پروردگار عالم کی حمد بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خاندان اپنے آل پر درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد آپ خطاب شروع کرتے ہیں، اے اہل دمشق، اے اہل شام، تم میں سے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ اب جان لے، میں علی ابن حسین ہوں، جسے زین العابدین کہا جاتا ہے۔ نام علی تھا حضرت کا، امام زین العابدین کا اصلی نام علی، امام حسین نے اپنے والد کے نام پر علی رکھا تھا ان کا نام۔ میں علی ابن حسین ہوں، جو مجھے جانتا ہے جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے، میں حسین کا شہزادہ ہوں۔ مجھے بتاؤ کس قصور میں میرے والد کو شہید کیا گیا، کس قصور میں میرے خاندان کی خواتینوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، زنجیروں میں جکڑا گیا؟ بتاؤ حسین نے کس کا خون بہایا تھا، کس کا قتل کیا تھا، کہ جرم یہ کیا گیا؟ امام علی مقام نے جب داستان کربلا سنانی شروع کی، اور جب داستان کربلا آپ شروع کرتے ہیں، حال یہ ہوا کہ پوری دمشق کی جامع مسجد میں ایک آؤ فگا کا بازار بلند ہوتا ہے، ایک نالا بلند ہوتا ہے، پوری مسجد میں لوگ رونے لگے۔ یزید نے دیکھا کہ سب رو رہے ہیں، سب کا حال بدتر ہے۔ بعض کا تو یہ حال تھا، راوی کہتے کہ انہوں نے کپڑے پھاڑ لیے، ادھر ادھر مچل رہے ہیں، ادھر ادھر گر رہے ہیں، پڑ رہے ہیں، کسی کا ہوش نہیں۔ یہ حالت تھا کہ امام زین العابدین کے خطبے کی سننے کی تاب نہ تھی۔ داستان کربلا جب انہوں نے چشمدید گواہ امام زین العابدین کی زبان سے سنا، بے قابو ہو گئے۔ یزید گھبرایا، اگر یہی حال رہا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زین العابدین کے خطبے کا یہ اثر پڑے کہ یہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں اور اسی وقت مجھے قتل نہ کر دے۔ اس نے فوراً مؤذن کو اشارہ کیا، اذان پکار، فوراً اذان دے۔ اس نے اذان دینا شروع کیا۔ جب اس نے جیسی اذان دینا شروع کیا تو امام رک گئے، خطبہ موقوف کر دیا، کیونکہ اذان کا احترام تھا۔ مؤذن نے پکارا، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام زین العابدین خاموش تھے۔ کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، امام زین العابدین تب بھی خاموش تھے۔ اور جیسی مؤذن کہتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسی امام زین العابدین نے کہا اے مؤذن خدا کا واسطہ رک جا، اے یزید بتا، اس نے جس کے نام کا نعرہ بلند کیا یہ نانا تیرا تھا کہ میرا تھا؟ محمد تیرے نانا ہے کہ میرے نانا ہے؟ یزید کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کہا بدبخت، جن کے نام کے بغیر اذان نہ ہو، جن پر درود نہ پڑھو تو تمہاری نمازیں نہ ہو۔ ہم وہ ہے کہ جن پر درود پڑھ کے تم اپنی عبادتوں کو مکمل کرتے ہو اور انہی کی نسلوں کو اجاڑتے ہو۔ بس یزید نے جیسی دیکھا بدبخت نے کہ امام زین العابدین نے پھر خطبہ شروع کر دیا ہے، یہ بدبخت نے مؤذن کو اشارہ کیا چپ ہو جا، اقامت پکار۔ اس نے اقامت شروع کر دی اور یہ بدبخت مصلی پہ آ کے نماز شروع کر دیتا ہے۔ امام زین العابدین نے نماز نہیں پڑھی، آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے نہیں پڑھی نماز، اور بتایا کہ بدبختوں کے پیچھے نہیں پڑھی جاتی نماز، نیکوں کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، خبیثوں کے پیچھے نہیں پڑھی جاتی۔ جمعہ ختم ہوا، جیسے ہی اس نے سلام پھیرا نماز کا، مسجد میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوا۔ لوگ یزید پہ لعن طعن کرنے لگے، یزید خبیث تو نے یہ کیا کیا، حسین پاک کو شہید کر دیا، اہل بیت نبوت کے چمن کو اجاڑ دیا، خاتون جنت کے باغ کو ویران کر دیا۔ لوگوں نے لعن طعن شروع کیے، یزید نے قسمیں کھانی شروع کی، کہا کہ ارے مجھے گالیاں کیوں بکتے ہو، یہ سارا قصور کمبخت ابن زیاد کا ہے۔ اب دیکھیے برابر وراثت چلے آ رہی ہے، اس نے بھی سارا مسئلہ جو ہے، سارا معاملہ ابن زیاد کے سر پہ ڈالا تھا، اس کی اولادیں بھی اسی کے سر پہ ڈال رہی ہے، باپ بری۔ اس کے بعد یہ تیزی سے نکلا، سپاہیوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیرا اور اس کے محافظ جو تھے یزید کے، اس کو گھیر کر محل کی طرف لے جاتے۔
یزید نے حکم نافذ کیا شہر بھر میں کرفیو نافذ کر دیا جائے، اندیشہ ہے کہ بغاوت نہ پھیلے، جہاں کوئی چند لوگ گروہوں میں کھڑے ہو گرفتار کر لیا جائے۔ ظالم سپاہی بکھر گئے، اور اس نے کیا کیا اب ذرا حوالہ بھی سن لے، میں حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ مراج البحرین فی فوائد المشرقین والمغربین، یہ کتاب کا نام ہے، عربی زبان میں ہے، کیا نام ہے؟ مراج البحرین فی فوائد المشرقین والمغربین۔ اس کے لکھنے والے حضرت امام حافظ ابی الخطاب ابن وجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کتاب میں اس بات کو لکھا، اور اس کے علاوہ ان کے مسلم بزرگ غیر مقلدین حضرات کے دیوبندی بھی بہت مانتے ہیں، علامہ ابن کثیر، ساری کثیر روایت انہی کے پاس ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ 158 پہ 98 پر لکھا کہ دربار میں آنے کے بعد کرفیو نافذ، اور اس کے بعد کیا کیا ابن زیاد، اس نے خبیث یزید نے سر حسین کو اپنے قلعے کے دروازے پہ لٹکا دیا، 1 ماہ تک سر حسین لٹکتا رہا، 1 ماہ تک۔ ایک صحابی رسول ہے، ابھی نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے میرے ان کے، وہ دمشق میں رہتے تھے، 1 ماہ تک وہ اپنے گھر میں روتے تھے، اور انہوں نے گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا۔ لوگ جاتے کہ صحابی رسول آپ نے اپنی زیارت سے ہمیں کیوں محروم کر رکھا ہے؟ ارشاد فرماتے کہ مجھے شرم و حیا آتی ہے کہ اس شہر کی سڑکوں پہ میں چہل قدمی کروں جہاں نواز رسول کا سر لٹکا ہوا ہے، اور لوگوں کی بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ ان کی غیرت کو موت آ چکی ہے، میں ان شہروں کے سڑکوں پہ جانا گوارا نہیں کرتا۔ 1 ماہ تک سر حسین لٹکتا رہا۔ 1 ماہ کے بعد اب اس درمیان میں کیا ہوا، جب لوگ آتے سر حسین دیکھتے تو کچھ وہ بھی تھے دمشق میں جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اگرچہ تعداد میں کم تھے، ان کی جمعیت جمع ہونا شروع ہوئی، یزید کے پاس خبریں آنا شروع ہوئی، بغاوت کا ماحول بن رہا ہے، اختلاف کا ماحول برپا ہو رہا ہے۔ اس نے تمام اہل بیت نبوت کی خواتین کو ایک گھر میں نظر بند کر دیا، حضرت امام زین العابدین بھی وہاں نظر بند ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ کرتا ہے، بعض روایتیں یہ آتی کہ امام زین العابدین کو کھانے کے ٹائم بلا لیا کرتا تھا تاکہ یہ ظاہر کروں کہ میں کتنا اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ جب یہ ماحول کی خبریں آئی تو یزید کو اندیشہ ہوا کہ کہیں بغاوت برپا نہ ہو جائے اور میرا تختہ نہ پلٹ دیا جائے۔ اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، وزیروں نے کہا امیر المومنین ماحول خراب ہو رہا ہے، دمشق میں شورش ہونے کا اندیشہ ہے، سر حسین کو لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے گرد ماتم زنی کرتے ہیں، سینے کوٹتے ہیں، روتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جم غفیر بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جائے کہ اس کے چپیٹ میں پورا محل تیرا غرق ہو جائے۔ اپنی حکومت بچانا چاہتا ہے، اہل بیت نبوت کو مدینہ بھیج، سر حسین کو دے دے، کہا زین العابدین کو بلاؤ، دربار بھرتا ہے، زین العابدین کو بلایا گیا، زین العابدین کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، میں چاہتا ہوں تجھے اور تیرے خاندان والوں کو مدینہ واپس بھیج دوں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ اگر تو میری خواہش کے بارے میں پوچھتا ہے تو 3 چیزیں ہیں میری، تو اس کو پورا کر دے، 3 مطالبات میں تجھ سے کرتا ہوں۔ کہا زین العابدین پوچھو کیا مطالبات ہے؟ کہا پہلا یہ کہ جو میرے والد میرے بابا امام حسین کا قاتل ہے، اس قاتل کو میرے حوالے کر تاکہ اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر کے انتقام کی پیاس کو بجھاؤں۔ یزید کہتا ہے یہ میں نہیں کر سکتا۔ دوسری شرط، کہا دوسری ہے کہ شہداء کے سر میرے بابا کے سر سمیت میرے حوالے کر۔ کہا ٹھیک ہے منظور ہے۔ اور کہا تیسری شرط کیا ہے، تیسرا مطالبہ کیا ہے؟ کہا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ عامر ابن سعد کے سپاہیوں نے جو دمشق تک ساتھ میں بھی آئے ہیں، انہوں نے ہمارے اسباب کو لوٹے، ہمارے سامانوں کو لوٹا، ہم وہ سامان تو نہیں چاہتے مگر اس میں ایک بڑی قیمتی چیز ہے جو ہمارے نزدیک ہمارے پیش نظر اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ چیز ہمیں لوٹا دے۔ کہا وہ کون سی چیز ہے؟ کیا کوئی سونا وغیرہ کا ہار وغیرہ کچھ ہے؟ کہا نہیں، بلکہ وہ ہماری دادی خاتون جنت کے ہاتھ کی بندی ہوئی چادر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے حسین کو دیا تھا۔ وہ کربلا امام حسین آئے تھے اس کو اوڑھ کر، تیرے بدبخت یزیدیوں نے اس کو چھین لیا ہے، وہ چادر ہمیں دے دے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے منظور ہے، سپاہیوں پتہ لگاؤ کس کے پاس چادر ہے۔
معلوم کیا گیا چادر لوٹائی گئی, سر حسین اور شہداء کے سر دے دیے گئے. اس کے بعد اس نے زبردستی کچھ انعام و اکرام دینا چاہا لیکن امام زین العابدین نے انکار کیا, تو اس نے زبردستی کچھ سونا اور کچھ چاندی وغیرہ کے سکے اور کچھ زیورات وغیرہ ان کے ساتھ لشکر کے ساتھ کر دیے. نعمان ابن بشیر صاحب یہ رسول تھے جو پہلے کوفہ کے گورنر تھے. یزید نے انہی کو ہٹا کر ابن زیاد کو نامزد کیا تھا. یہ بعد میں دمشق آ گئے تھے, یا ان کو دمشق بلوایا گیا اور کہا کہ تو اہل بیت کا محب بھی ہے, رسول اللہ کا صحابی ہے, اپنی نگرانی میں ان کو مدینے تک لے جا. اس سلوک کے تعلق سے ابن اسیر اور امام طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سکینہ فرمایا کرتی تھی. اب یہ حضرت سکینہ کے جملے سنیں. اب جس کو اہل بیت نبوت نے فتویٰ دیا ہو, ہمارے فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام. جس کو اہل بیت نبوت نے فتویٰ دیا ہو, اب ہمیں فتوے دینے کی ضرورت نہیں. امام ابن جریر طبری جلد نمبر 6 صفحہ 265 پر, امام ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ 36 پر لکھتے ہیں کہ حضرت سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی, ما رأیت رجولا کافرا باللہ خیرا من یزید. وہ کہتی ہے قسم پروردگار کی میں نے یزید سے بہتر, اب دیکھیں جملہ سنیں, ما رأیت میں نے کسی کو نہیں دیکھا, رجولا کافرن باللہ جو اللہ کے ساتھ کفر تو کرتا تھا, کافر تو تھا, میں نے ایسے کسی کافر شخص کو یزید سے بہتر نہیں دیکھا جو اچھا سلوک کر رہا تھا. یعنی وہ کیا کہہ رہی ہیں, یزید حقیقت میں کیا تھا, کافر, مگر اتنا بدبخت بدترین کافر ہونے کے بعد بھی اس نے سلوک ہی اچھا کیا کہ ہمیں مدینے کی طرف واپس جانے کی اجازت دے دی. تو جس کو شہزادی کونین کی شہزادی نے, امام علی مقام کی شہزادی نے کافر کہا ہو, اب اگر کوئی سنی جماعت کے علماء کافر کہہ دے تو پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے بھائی, کہ یزید ہمارے ابا جان کی توہین مت کیجیے. امام ابو حنیفہ خاموش ہے. میں نے کہا خاموش ہے نا, مسلمان تھوڑی بول رہے ہیں. خاموش ہونا اور ہوتا ہے, مسلمان بولنا اور ہوتا ہے. خاموش کیوں ہو تو کل بتاؤں گا میں کہ وہ کیوں خاموش ہے. اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی کا مطلب بتایا کہ خاموش کس کو رہنا چاہیے اور کس کو نہیں رہنا چاہیے. علماء کی 2 کیٹیگریاں ہیں, علماء متکلمین, علماء محتاطین. متکلمین ظاہر پر حکم لگاتے ہیں, محتاطین بہت تحقیق کے بعد حکم لگاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, کیونکہ اعلیٰ حضرت علماء محتاطین میں ہے, فرماتے ہیں اسماعیل دہلوی کا حکم میرے نزدیک یزید کی طرح ہے. اسماعیل دہلوی میرے نزدیک یزید کی طرح ہے. بعض نے کافر کہا, بعض نے خاموشی کی. اگر کوئی اسماعیل دہلوی کو کافر کہے میرے سامنے, میں اس کو روکوں گا نہیں اور خود کہوں گا نہیں. کہوں گا اس لیے نہیں کہ میں محتاطین کی کیٹیگری میں آتا ہوں, علماء محتاطین میں میرا شمار ہے. روکوں گا اس لیے نہیں, جو بول رہا ہے وہ علماء محتاطین تھوڑی ہے, تو بنداز بول. تو ہمارا امام خاموش ہے, اس کے مقلد بنداز بولتے ہیں. ہمارے امام نے اجازت دی ہم کو, کیونکہ ہم علماء محتاطین میں نہیں آتے, ہم تو عوام ہیں. اور ہمارے نزدیک تو امام حنبل کا قول پیش نظر ہے. ہم کہتے ہیں واقعی ایسا بدترین انسان کافر ہی ہونا چاہیے. اور امام ابو حنیفہ خاموش کیوں ہے, انہیں معلوم ہے میں جو بولتا ہوں وہ قول نہیں ہوتا, وہ مذہب بنتا ہے. تو میرا قول مذہب ہے, اور جب مذہب ہے تو مذہب بہت پختہ بنیادوں پر بنایا جاتا ہے. ان کے نزدیک جو راوی آئے, کیونکہ امام ابو حنیفہ کوفہ میں تھے, کوفہ کے راوی سارے شیعہ تھے, انہوں نے ان راویوں پہ اعتماد نہیں کیا. مگر امام احمد بن حنبل کوفہ کے نہیں تھے, وہ مصر کے تھے اور دوسرے مقامات کے تھے. ان کے پاس جو راوی آئے وہ معتبر تھے, تو امام حنبل نے کہا کافر, امام نے کہا خاموش, ڈاؤٹ فل راوی ہے. ڈاؤٹ کی بنا پہ خاموش اختیار کی, لیکن مسلمان نہیں کہا. تو تم تو جنتی میں پہنچا دے رہے ہو یار ڈائریکٹ. اور جبکہ فیصلہ تو اعلیٰ حضرت نے کر دیا, تم اس کو کیا جنت میں پہنچاؤ گے؟ ارے تمہارا جانا محال ہے, تم اس کو کیا پہنچاؤ گے؟ تمہارا جانا محال ہے. ناممکن نہیں کہہ رہا ہوں میں, محال ناممکن سے بڑا ہوتا ہے. تمہارا جانا محال ہے. کیوں؟ کیونکہ امام نے ہمارے فیصلہ سنا دیا. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ آپ ہی بول دیجیے. ارے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ کہاں جنت کہاں تو؟ کوئی تال میل ہے تیرا؟ کوئی تال میل نہیں ہے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟
वहाबी दूर हो। और मैं कहता हूं जिनको डर लगता है वो पढ़ते मुनाफिक दूर हो, तो पढ़ते काहे को यार जब इतने डरते हो तो। अरे आला हज़रत ने वहाबी लिखा तो वहाबी बोलना भाई, काहे को डर रहा, मुनाफिक दूर हो, मुनाफिक दूर हो। अरे काहे का मुनाफिक दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूल अल्लाह की जन्नत, रसूल अल्लाह की। तो जनाबे सकीना बिनते हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती है, मा रायता रजुलन काफिरन बिल्लाही खैर मिन यजीद, मैंने यजीद से बेहतर काफिर कोई खैर करने वाला नहीं देखा जिसने हमारे साथ अच्छा सलूक किया। इसने बशीर बिन नुमान के हाथों उनकी निगरानी में इनको भेजा। ये काफिला जब मदीने गया तो बड़ा अजीब मंजर था। हज़रत ज़ैनब ने वो तमाम ज़ेवरात वगैरह जो यजीद ने ज़बरदस्ती दिए थे वो नुमान इब्न बशीर को देना चाहा कि नुमान तुमने हमारा बड़ा ख्याल रखा। और एक रिवायत है कि करबला से होते हुए आप आए, सर अक़दस को इमाम ज़ैनुल आबदीन ने करबला में दफन किया और जब आए तो शहादत इमाम अली मकाम को 40 रोज़ हो चुके थे। एक रिवायत ये, बास कहते हैं कि 2 माह से ज़ायद हो चुके थे, अलग अलग रिवायतें। तो ये इन्होंने सर अक़दस को इमाम ज़ैनुल आबदीन ने दफन किया, वहाँ क़याम किया, वहाँ पे फिर कुछ कुरान ख़ानी, नात ख़ानी, जो भी जैसा भी उन्होंने साले सवाब उस दौर में किया होगा, मुझे तफसीलात नहीं मालूम। बहरहाल क़याम किया और अपने नाना के अपने बाबा इमाम हुसैन के तस्करों को भी इन्होंने किया। और उसके बाद फिर ये मदीने की तरफ निकले। जब मदीने करीब पहुँचे तो हज़रत ज़ैनब ने नुमान इब्न बशीर को वो बतौर इनाम व ज़ेवरात देना चाहे तो नुमान इब्न बशीर ने लेने से इनकार कर दिया। कहा शहज़ादी मैंने इस मकसद के तहत ये खिदमत अंजाम नहीं दी है कि दुनिया की दौलत लूँ। कहा नुमान फिर क्या चाहते हो, आज हमारे पास इसके सिवा कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। कहा शहज़ादी वादा कीजिए कि जो कुछ मैंने खिदमत अंजाम दी अगर आप उससे खुश है तो क़यामत में अपने नाना की शफात करवा दीजिएगा। शहज़ादी ने वादा किया। मदीने जब आई है तो रसूलुल्लाह के रोज़े पर जो दर्दनाक अंदाज में इन्होंने रुदाद बयान की, मौरिख का कलम लड़खड़ा गया है उस मंज़र को मंज़र कशी करते वक्त। किस हाल में इन्होंने अपने नाना की कब्र मुबारक पर करबला के हालात सुनाए होंगे वो तो नाना ही जानता है और ये बयान करने वाले जानते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक कायनात हमें इमाम अली मकाम का सच्चा मुहिब बनाए और उनके नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में रहे हम अहले बैत अतहार के गुन गाते रहे और उनके दुश्मनों से बेजारी का इज़हार करते रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कल थोड़ा जल्दी आ जाएं, कोशिश की जाएंगी इंशाअल्लाह कि कल 8:30 बजे प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए क्योंकि कल की तफसीलात कुछ ज़्यादा है, तो कल तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको और आप सबकी हाज़िरी को यहाँ कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।